بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت جو ہے وہ ایک خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ بھارت کے تیسرے رافیل کے کل کی تصدیق کی ہے، اور ہمیں یہ خبر پہنچی ہے انتہائی ذمہ دار ذرائع سے۔ چین کے، روس کے اور امریکہ کے مصنوعی سیاروں نے یہ بات کنفرم کر دی ہے کہ تیسرا رافیل پاکستان کے شاہینوں نے 192 کلومیٹر کی دوری پر مارا۔ اچھا، یہ رافیل کون سا تھا؟ یہ وہ رافیل ہے جس کی آڈیو جو تھی وہ پاکستان کے ایئر وائس مارشل اورنگزیب صاحب نے پریس کانفرنس کے اندر سنائی تھی، اور اس کے اندر وہ جو ہے وہ گاڈزیلا کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ گاڈزیلا، انہوں نے اس کا نام گاڈزیلا رکھا ہوا۔ گاڈزیلا کیا ہے؟ گاڈزیلا اگر آپ کو پتا ہو اور آپ نے دیکھی ہوں، جو جیپنیز فوک کہانیاں ہیں ان کے اندر یہ ایک بہت بڑا ڈائناسور ہے، ڈائناسور سے کوئی 1000 گنا بڑا ہے گاڈزیلا۔ یہ جو ان کی جیپنیز جو ہے نا، جاپانیوں کی جو روایتی کہانیاں ہیں جو بچوں کو سنا کے کہا جاتا ہے بسوجا گاڈزیلا آ جائے گا، انہوں نے اتنا بڑا جو گاڈزیلا ہے۔ جاپانیز اگرچہ میجر جو ہیں، میجورٹی جو ہے وہ بدھزم کے اوپر بلیو کرتی ہے، لیکن جو ان کے لوگ مظاہر پرست ہیں وہ گاڈزیلا کو دیوتا بھی مانتے ہیں، اور اس کی پوجا بھی کی جاتی ہے۔ جاپان کے بہت تھوڑے لوگ ہیں لیکن ان کے اندر کی جاتی ہے دیوتا۔ ہاں، اچھا، اب جو اورنگزیب صاحب نے آڈیو سنائی تھی اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ گاڈزیلا جو ہے وہ ڈاؤن ہے، کنٹرول روم کو بتایا جا رہا ہے۔ جو صاحب بتائے جا رہے ہیں وہ بھی بیچارہ رگڑ آ گیا اس کے بعد نا، اور جیسے ہی آگے سے جواب نہیں آیا کہ گاڈزیلا زندہ ہے کہ نہیں ہے، تو اس نے جواب دینا تھا۔ گاڈزیلا کو ہم پہلے ہی ٹھوک چکے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس کو چیک کر رہا ہے کہ اس کا سگنل بھی نہیں آ رہا، یہ سپرین پہ بھی آ رہا، تو گاڈزیلا کتنے گاڈزیلا لگیا ہے جیب تھنڈر نو لے دے گیا۔ تو وہ اس کے بعد اس نے وہاں سے دوڑ لگانے کی کوشش کی، لیکن اتنی دیر تک TL-60E پہ تھا، مطلب کچھ لوگ اسے ای فار ایکسپورٹ بھی کہتے ہیں، میں اسے ایکسٹینڈڈ رینج کہتا ہوں۔ یعنی دیکھیں نا، اس کی جو مار ہے، جو اس کی جو مار کرنے کی جو لمٹ ہے وہ 150 کلومیٹر ہے، اور یہ کھڑا ہوا تھا 192 کلومیٹر کے، 192 یا 93 کلومیٹر، 193 کلومیٹر، 43 کلومیٹر بیونڈ دا رینج آف TL-15۔ تو وہاں بھی مار کرتے ہیں بیچارے نو، اور یہ تیسرا ہے، اور اس کی تصدیق ہو گئی ہے، اور چونکہ باقاعدہ طور پہ عالمی لیول پہ تصدیق ہوئی ہے تو اس کے بعد پھر ڈن کہنا بنتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ ان گاڈزیلے مارے نے کو خدا دا خوف کرو، 1.5 گھنٹے دی فلم دے بڑی مشکل دے نال گاڈزیلا مادہ اسے دی 1.5 گھنٹے دی، یہ 1.5 گھنٹے کی فلم ہی تھی جو ہم نے چلائی اس دن بیس کی صبح نا، تو گاڈزیلا نے کی تو 7 اور 8 6 اور 7 کی درمیانی رات ہے نا، تو اس میں گاڈزیلا رگڑا گیا ہے۔ اس کے بعد گاڈزیلا آیا نہیں، اب 300 کلومیٹر دور بیٹھا ہوا ہے، یعنی پاکستان کے بارڈر سے 300 کلومیٹر دور، اور پھر مزید دور اور دور اور دور ان کی جہازوں کے اڈے، وہاں کے اس کو صبح آگے بٹھا دیا اپنے گاڈزیلے کو۔ مودی صاحب آپ نے بھی ان کے ساتھ اچھی روکی، پہلے ان کو پمپ کر کر کے نا، مہاتما 56 انچ کی چھاتی کر کے بیچاروں کو پھونک بھر بھر کے موتا کیا ہے، پھلا دیا، اور اس کے بعد پاکستان کا شیطان ایک بچہ تھنڈر کرتا ہوا گیا، وہ پھولے ہوئے غبارے کو سوئی لیا آیا۔ اب وہ غبارہ جب پھٹتا ہے تو پھر کمرے کے اندر کچھ نہیں ملتا، کسی نکر کے اندر اس کے بقایا جات پڑے ہوتے، سب بقایا جات ڈھونڈ کے کہتے ہیں ہاں یہ بھی مارو گے ہو، یہ بھی مارو گے ہو، ٹھیک ہے۔ مودی آپ نے اچھا نہیں کیا، 1.5 ارب انڈین اور 56 ان کی ساتھی کے لوگوں کے ساتھ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ تو خیر میں نے کہا کہ یہ مودی صاحب سے شکوہ کر لیا جائے۔ پاکستان کے میڈیا نے، بھلے وہ مین سٹریم تھا یا بھلے وہ سوشل میڈیا تھا، یوتھڑوں کو نکال کے، یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود کو نکال کے، پاکستان کے میڈیا نے آپ کی فوج کے ترجمانوں کو کوٹ کیا، اور پاکستان کے میڈیا نے
اپنی فوج کے ترجمانوں کو کوٹ کیا کہ جی ہمارے ترجمان یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیے جب جنگ محاذوں پہ ہوتی تھی، بندوقوں سے ہوتی تھی اور دو طرف مورچے لگ کے ہوتی تھی، تو اس وقت فرنٹ لائن پہ جا کے صحافت کرنے کا اور مطلب تھا. لیکن 1993 کے اندر جب ویت وار ہوئی ہے یا عراق وار ہوئی ہے تو وار رپورٹنگ کے سارے ڈائنامکس ہی بدل گئے. مطلب کرسٹینا امنپور جو تھی وہ جا کے جو امریکی فوج کا وہاں کا ہیڈ کوارٹر ہوتا تھا اس میں ڈیرا لگا لیتی تھی. سب سے بڑی دنیا کی وار رپورٹر کرسٹینا امنپور جو ہے وہ وہاں پہ جا کے ڈیرا لگا لیتی تھی اور جو بات امریکن فوجی کہتے جاتے تھے وہ رپورٹ کرتی جاتی تھی، وہ آگے سامعین ناظرین کو بتاتی جاتی تھی. تو 1993 کے بعد تو تبدیل ہو گئے نا وار رپورٹنگ کے ڈائنامکس. تو ہمارے جو آرمی چیف یا ان کے ترجمان، آرمی کے ترجمان اور آپ کی آرمی کے ترجمان، ان کو کوٹ کرنا چاہیے تھا کہ ماما ہے یہ تسی پاکستان تے قبضہ کروا دیتا سی، پورا پاکستان تباہ ہو گیا تھا اور یہاں کے بچوں کو نئی تاریخ پڑھ لینی چاہیے. یہ جو آپ نے چولیں ماری ہیں یہ کہاں کی صحافت ہے، یہ کہاں کا طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے، بہرحال میں نے کہا کہ یہ چیزیں آپ تک پہنچا دی جائیں اور آپ کو بتا دیا جائے کہ تیجا جہاز بھی جو ہے نا وہ ٹھک گیا ہے. ٹھیک ہے، اور ہم نہیں کہہ رہے، جو ہمارے احمد شریف چودھری صاحب نے فرمایا تھا نا کہ جناب جب ہماری بجے گی نا آپ کو تو پوری دنیا میں گونج جائے گی، تو وہ والی گونج پائے. لے جناب اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.